بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ حدیث نمبر 581۔ بہت ہی اہم مسئلے کی طرف غور ہے اور توجہ دلانا چاہتا ہوں زکوٰۃ کے ہی حوالے سے، چونکہ باب شروع ہے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا اور اپنی کتاب ترمذی شریف میں 581 نمبر پر لکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جانور کے زخمی کرنے میں کوئی تاوان ادا کرنا لازم نہیں ہوگا، معدنیات کی کان میں گر کر ہلاک ہونے کا بھی کوئی تاوان نہیں ہوگا، کنویں میں گر کر ہلاک ہونے کا بھی کوئی تاوان نہیں ہوگا، اور خزانے میں 5 حصے کی ادائیگی لازم ہوگی۔ خزانے میں 5ویں حصے کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اور اس بارے میں حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت عمر بن عوف مزنی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح حدیث تعریف فرمایا۔ اس حدیث میں 4 مسائل بیان کیے گئے ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مالک بری الذمہ ہے، یعنی مالک بری الذمہ ہے۔ کیسے؟ جب کوئی مویشی، یہ جانور یعنی کسانوں کے لیے یہ حدیث ہے بہت ہی اہم۔ میرے کسان بھائی اس کو اپنے پاس یا جن کے ریلیٹیو ایسے ہیں ان کو آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ قانون بھی ہے اور شرعی طور پہ حکم کیا ہے؟ مالک بری ذمہ۔ جب کوئی مویشی مالک کے ہاتھ سے چھوٹ کر زبردستی یا کھل گیا، بھاگ گیا، بپھر گیا، چھوٹ کر یا کھونٹے سے کھل کر کسی کا جانی یا مالی نقصان کر دے یا کسی کو زخمی کر دے تو مالک پر ضمان عائد نہیں ہوگی، بلکہ وہ بری الذمہ قرار پائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مویشی اپنے مالک سے الگ ہو گیا تو اس سے بچنے کا معاملہ لوگوں پر ہے، وہ خود کو اور اپنے چیزوں کو اس سے بچائیں۔ اسی طرح مویشی دن کے وقت کسی کی فصل میں داخل ہو کر اسے نقصان پہنچائے گا تو مالک بری الذمہ ہوگا، مویشی کا مالک بری الذمہ ہوگا، کیونکہ دن کے وقت فصل کی حفاظت کرنا فصل کے مالک کے ذمہ تھا، نہ کہ مالک مویشی کے ذمہ۔ ہاں، ایک زبردستی یا جان بوجھ کر جانوروں کو یعنی کسی رنج کی وجہ سے یا کسی غصے کی، وہ غلط بات ہے۔ ایک خود سے جانور کھل کے چلا گیا یا چھوٹ کر چلا گیا، اس نے فصل کو نقصان پہنچا دیا تو وہ مویشی کا جو مالک ہے وہ ذمہ دار نہ ہوگا۔ البتہ کوئی مویشی رات کے وقت کسی کی فصل میں داخل ہو کر اسے نقصان پہنچائے تو نقصان کا ضمان مالک مویشی پر ہوگا یا نہیں، اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ائمہ کرام کا اختلاف، ائمہ ثلاثہ کا موقف ہے کہ ضمان واجب ہے، کیونکہ عموماً رات کے وقت مویشیوں کی نگرانی کرنا مالک مویشی کی ذمہ ہوتی ہے، اور رات کے وقت لوگ اپنی فصل وغیرہ کی نگرانی تو کر نہیں سکتے، تو انہوں نے اپنے موقف پر یہ روایت پیش کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ دن کے وقت کھیت والوں کو ذمہ دار قرار دیا ہے اور رات کے وقت مویشیوں کے مالکان کو ذمہ دار دیا۔ آگے نمبر 2، دوسرا مسئلہ اس حدیث میں جو تھا وہ ایک خان رائے گاں ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس فقرے کا مطلب ہے کہ کسی شخص کو قدرتی خزانہ دستیاب ہو تو وہ پانے والے کا ہوگا، اور گورنمنٹ اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے گورنمنٹ کا۔ وہ خزانہ اگر سونے چاندی کی شکل میں ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر وہ خزانہ تانبا، لوہا اور پیتل وغیرہ کی صورت میں ہو تو جب تک اسے فروخت نہ کر دیا جائے اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر موقف بیان کیا ہے کہ قدرتی خزانہ جو ہے دستیاب ہونے پر اس میں 5واں حصہ واجب ہے، اور یہ تمام اشیاء رکاز میں شامل ہے۔ آپ کے نزدیک حدیث باب کا مطلب یہ ہے کہ کھان میں کوئی اچانک حادثہ پیش آ جائے جس کے نتیجے میں جانی نقصان ہو جائے تو کھان کے مالک پر ضمان واجب نہیں ہوگا۔ کھان کھودی جا رہی تھی، اس میں کوئی بندہ گر کے مر گیا تو اس پہ وہ مالک ذمہ دار نہیں ہوگا۔ آگے ہے کنواں رائے گاں ہے، کنواں اب وہ کھان ہے، جیسا کہ کھان کھودنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک سرکاری لوگ ہوں وہ ایک الگ بات ہے، ایک پرائیویٹ لوگ ہوں تو اس پہ جس چیز کی کھان ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ کنواں رائے گا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کنواں تیار کرتے وقت کوئی مزدور اس میں گر کر ہلاک ہو جائے تو مالک کے ذمے اس کی دیت واجب نہیں ہے، اور اس کا خون رائے گا تصور ہوگا۔ البتہ مالک اپنی مرضی سے پسماندگان کی مالی معاونت کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ چوتھی بات، رکاز میں خمس ہے۔ ائمہ ثلاثہ کا موقف ہے رکاز سے مراد دفینہ جس کی حیثیت لفظ لقطہ یعنی گم شدہ چیز کی ہے، اس کے مالک کو تلاش کر کے اسے وہ فراہم کرنا ضروری ہے۔ مالک نہ ملنے کی صورت میں حکومت 5واں حصہ وصول کرے گی اور باقی 4 حصے پانے والے کے ہوں گے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لفظ رکاز کا اطلاق کھانوں پر ہوتا ہے، یعنی جو کھان کی بات ہو رہی ہے، اور قدرتی خزانوں پر بھی ہے۔ اس کے دستیاب ہونے پر 5واں حصہ حکومت وصول کرے گی، باقی 4 حصے پانے والے کے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔